وعلیکم کیسے ہیں السلام بھائی؟ جناب، وعلیکم السلام جی، خیریت شکر سے ہیں آپ آپ؟ سنائیے ٹھیک ٹھیک ہیں؟ ٹھاک ہے؟ بہت اللہ شکر آپ بہت کو شکر آپ سلامتی دے سنائیے، میرے صحت بھائی، ٹھیک ہے اللہ آپ کی؟ آپ کو بہت عزت دے. سنائیں جی کیا ہو رہا ہے جناب پنجاب میں، امرتسر میں؟ ہیں خیریت سے ہیں؟ ابھی جناب سب کچھ گرمی صحیح ہے؟ شروع ہو گئی ہے. جی گرمیاں جی ابھی سے الحمد شروع للہ ہو گئی؟ اللہ ابھی کا تو شکر. جنوری ہے بھائی، جنوری میں گرمی. ابھی جناب جی آفٹر نون ٹائم واہ بہت گرمی ہو جاتی ہے، اب 2 4 دن سے ہو رہی ہے. واہ جی، بڑی بات. جی اور صحت چلیں، ٹھیک ہے آپ کی حضرت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے. ہمارے وہ دوسرے بھائی کیسے ہیں جو آپ کے ساتھی تھے؟ دانش بھائی. بہت شکر سبھی دانش آپ ٹھیک کا ٹھاک نام ہے ہے یا اس الحمد کا نام للہ. ہے؟ ساتھ والے کا نام ہے؟ دانش میرا نام، او منیش روہت حسین. ہاں روہت بھائی، وہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی بہت شکر الحمدللہ، اللہ کا اللہ کا شکر شکر. ہوا. جی جی سر، حضرت حکم ایک کریں. دو باتیں پوچھنی تھی آپ سے. جی اپنا جو نا ہم ایکچوئل نا کارگل گئے تھے، ہمارے ادھر لداخ ایریا، لداخ ریجن میں پڑتا ہے کارگل سائڈ. کب وہاں گئے تھے شیعہ بھائی؟ عالم ابھی ہیں تو ادھر کافی. بہت سردی ہے، ابھی تو برف ہی برف ہے ادھر. ابھی تو نہیں گئے نہیں ہوں گے. نہیں لاسٹ ایئر گئے تھے وہاں پہ، اچھا اچھا، جون میں. صحیح. جی تو وہاں سے پوچھا تھا ہم نے، وہ بول رہے تھے کہ جیسے جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہوتا ہے، ایسا کچھ؟ جی جو دیکھیں غیر مسلم کا کھانا آپ نہیں کھا سکتے. وہ جو بوڈھسٹ وغیرہ ہوتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں مشرک ہوتے ہیں. البتہ اگر کوئی اہل کتاب ہے، کرسچن ہے، یہود ہے یا نصرانی ہے، یہود ہے یا کرسچن ہے، تو اس کے ہاتھ کا آپ کھانا کھا سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ گوشت نہ ہو اس میں گوشت نہ ہو. اس میں مثلا اس نے اگر سبزی بنایا، سلاد بنایا، دال پکایا، روٹی پکایا، اس طرح چیزیں آپ کھا سکتے ہیں اہل کتاب سے. لیکن ان سے آپ گوشت کا کوئی چیز، گوشت کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے کہ وہ ذبیحہ کر دیں، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کرسچن حلال گوشت کو لیتا ہے، ذبیحہ گوشت کو وہ پکاتا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو گوشت ہوتا ہے، ان کا اپنا ذبیحہ ہوتا ہے، نہیں کھا سکتے. باقی جو مشرک لوگ ہیں نا، جیسے ہندو ہیں یا آپ کے لداخ سائڈ پہ جو بوڈھسٹ لوگ ہیں، تو ان کے ہاتھ کا آپ نہیں کھا سکتے. ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کے ہاتھ کا آپ، مگر یہ وہ چیز ہو جو سوکھا ہو نا، سوکھی چیز ہو. مثلا سیب لے لیا آپ نے ان سے، سیب سوکھا، یا کیلا لے لیا، بھائی کیلے کو کوئی بات نہیں، کیلے کو آپ اس کا چھلکا اتار کے کھا لیتے ہیں نا. لیکن اگر وہ کوئی ایسے چیز پکا لیتا ہے، اس میں ہاتھ لگا لیتا ہے، روٹی میں سے جی اس نے پکا دی یا اس نے چائے بنا دی، اس میں اگر اس نے ہاتھ ٹچ کیا تو پھر وہ نہیں کھا سکتے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب ایک اور چیز، جیسے نا ایکچوئل ہمارے ادھر کیا مگر تھا، جیسے اگر آپ کے لیے حلال. حرج ہے نا، اگر آپ کے لیے بہت زحمت کا سبب ہے کہ آپ اگر میں ایک ایسے معاشرے میں رہتا ہوں، فرض کریں میں ایک آدمی ہوں، میں رہتا ہوں ایک ایسے معاشرے میں کہ وہاں پہ سبھی یہی ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میں مثلا چائنا میں جی رہتا ہوں کہ ادھر میرے ساتھ والے سب بوڈھسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں، کافر ہیں، کرسچن بھی نہیں، مسلم کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے لیے مشکل ہے، تو میں ان کا ذبیحہ نہیں کھاؤں گا کیونکہ ذبیحہ نجس ہے. باقی سبزی وغیرہ اگر اس نے ٹچ بھی کیا ہے تو کیونکہ پھر جو بھی چیز زندگی میں میرے بھائی آپ کے لیے حرج کا سبب اگر ہو، حرج مطلب یعنی کہ آپ کی زندگی جینا مشکل ہو جائے، سمجھ رہے نا حرج. تو جناب بات جی ہاں، پہلے تو مسلمان زحمت انسان تھے کی نہیں اتنی ہو ہمارے کہ پاس. زندگی رہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، بھائی میں کیسے کروں. تو پھر وہ آپ کے لیے جائز ہے کہ جتنا اتنا اس چیز کا آپ وہ کر سکتے ہیں کہ بس آپ کے لیے جینا جو ہے ممکن ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس حد تک. جی سر بولیں. اچھا اور ایک جناب اپنا، جیسے ہمارے ادھر جو حلال کرتے ہیں، جو جماعت عمریہ کے لوگ ہوتے ہیں جو، تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی شاپ ہوتی ہے تو ہر بار تو نہیں وہ کلمہ وغیرہ پڑھتے، انہوں نے کیا کیا شریع پہ، ہمارے ادھر بہت رواج چلتا ہے کہ وہ شریع پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کلمہ وغیرہ، تو وہ بس شریع پھیرنا کام کر رکھا انہوں نے. بس یہ آپ چیز اگر صحیح وہ ہے؟ دیکھیں، آپ پہ تجسس کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے چیک کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ایک مسلمان آپ کو دیتا نا، کہتا ہے میں نے یہ ذبح کیا، میں نے ذبح کیا، وہی آپ کہتے ہیں ذبح کیا، جی ہاں، تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پھر آپ چیک کریں کہ اس نے صحیح ذبح کیا نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی زندگی کو سخت نہ بنائیں کہ آپ جا کے چیکنگ کریں کہ اس نے صحیح ذبح کیا، صحیح ذبح نہیں کیا. وہ اس نے مثلا اس نے کیا مرغی ذبح کیا، بھائی مسلمانوں سب جانتے ہیں کہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ، کچھ اللہ کا نام لے لیں. تو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چیک کریں کہ اس نے بولا بھی ہے کہ نہیں بولا، ٹھیک ہے نا. آپ چیک نہ کیا کریں، اپنے لیے مشکل نہ بنائیں، یہ ضروری نہیں ہے چیک کرنا. چلیے ایک جناب اور اپنا تعویذ کا کیا ہے، تعویذ وغیرہ پہننا جائز ہے؟ یہ حرام نہیں ہے. بعض تعویذات ہیں کہ ان کی حدیث بھی موجود ہے نا کہ فلان دعا کو لکھ دو، اپنے انگوٹھے پہ دعا ہونی چاہیے فلان کام کے لیے، یا گلے میں، بازو میں، اس طرح
جو ہے وہ احادیث موجود ہیں، وہ تو جائز ہیں. اس کے علاوہ اگر کوئی مثلا دعا وغیرہ گلے میں ڈال دیتا ہے تو حرام نہیں ہے. اگر جادو ہے تو جادو نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسی چیز ہے جو جادو، بعض لوگ جادوگر ہوتا ہے نا، جادو کر رہے ہیں کالی جادو، وہ نہیں کر سکتے بھائی. ٹھیک ہے. اور سونا جو ہے مردوں کے لیے تو بچوں کے لیے جائز ہے؟ یہ بچے بوائز بچوں کے لیے حرام نہیں ہے. بچہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. بچہ تو اس کے لیے تو کوئی حلال حرام ہے ہی نہیں جب تک بالغ ہو جاتا ہے نا. مرد جو ہے سونا نہیں پہن سکتا. خالص سونا اگر کوئی چیز ہے خالص، اگر اس میں تھوڑا سا سونا ہونا، مثلا یہ انگوٹھی ہے، اس میں سونا نہیں ہے لیکن فرض کریں اس میں ایک لکیر سونے کی ہے، وہ اس میں حرام نہیں ہے. اگر وہ خالص سونا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا نا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی. ٹھیک ہے جناب. السلام علیکم. بہت مہربانی دانش بھائی. اب عمیر کیانی. اس کے بعد میں بھائی اگر اجازت دو تو میں کچھ وہاں سے کال لے لوں ٹک ٹاک سے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد عمیر بھائی کے بعد. السلام علیکم عمر بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ وہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ مائک اپنا کھول دیں بھائی، مائک. جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی اب بہترین. جی وہ ہینڈ فریز کا مسئلہ تھا، میں بول رہا تھا لیکن آواز آپ کو نہیں آ رہی تھی. کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سنائیں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. اللہ کا احسان ہے. حکم کریں. ماشاءاللہ یہ تیس کے آپ نے صحیح ریسلنگ میں ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے. اللہ آپ کی ڈیبیٹس وغیرہ آپ سب بھاگ رہے ہیں بھائی، کوئی سامنے نہیں آ رہا. اب کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ایک ہی سوال ہے ان کے پاس، وہ کیسے کیا نہیں. وہ جو ہم نے اعلان کیا نا بچیوں کے ساتھ شادی، اسلام میں بچیوں کے ساتھ شادی، یہ مذاق اڑاتے ہیں قرآن کا کہ دیکھو مسلمان جو ہے یہ 5 سالہ لڑکی 6 سالہ ان پہ ظلم ہوتا ہے، یہ مسلمان مرد جو ہیں یہ کتنے وحشی ہیں، کتنی بربریت ہے کہ 50 سال کا آدمی ہے، 10 سال کی ایک چھوٹی بچی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کے ساتھ زیادتی، جنسی زیادتی کرو، ریپ کرو اس کو. تو اس مسئلے پہ ہم نے وہ پروگرام کا اعلان کیا، ان کے بزرگوں کو دعوت دی ہے کہ بھائی آ جاؤ. کوئی سامنے نہیں آ رہا، سب بھاگ رہے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہی جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے نا. یہ کسی قرآن کی آیت لے لیں، اس پہ اپنے سے پھر تفسیر کرو، اس پہ پھر مذاق اڑا دو، پھر جھوٹی باتیں، پھر ہندو آ جاتے ہیں نا پیچھے سے، تعداد بھی ان کی زیادہ ہے، ان کو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مسلمانوں سے ویسے بھی دشمنی ہے تو کوئی بھی قرآن کا مذاق اڑا دے نا، وہ ہندوؤں کو بڑا مزہ آتا ہے، پھر وہ کمنٹ کرتے ہیں، ان کو ڈونیشن بھی دے دیتے ہیں، تو یہ مزید جو ہے ان کو شوق بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو ہماری بات کتنی صحیح ہے، اتنے لوگ تعریف کر رہے ہیں. ہم لوگ ہیں مسلمان الحمدللہ، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی کو اگر مسلمان کریں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا آخرت میں. یہ لوگ جو لوگوں کو ایتھیسٹ کر رہے ہیں، ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، لوگوں کی واہ واہ اور پیسہ، اور کوئی مقصد نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح فرما رہا، بالکل صحیح فرما رہا. ان کو اس سے مزہ آتا ہے نا کہ بھائی یہ کیونکہ یہ جب ایتھیسٹ بنتے ہیں تو میں آپ کو بات بتاؤں، یہ ان کی سب فیملی ہاتھ سے نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر بعض ہوتے ہیں نا بے دین ٹائپ کے فیملی، ان کو پرواہ نہیں ہوتا، بیٹا ایتھیسٹ ہو گیا تو کیا ہے، وہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں نا. یہ تو بہت ہی ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہوں جو ان کو دین کا پرواہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو مسلمان جو بے دین بھی ہوتا ہے نا، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے ایتھیسٹ ہو جائیں، جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں، وہ بھی اس بات پہ ان کو نہیں چاہتے ہیں. مثلا اتنا اسلام میں ہوتا ہے، اتنا دین کا درد ہوتا ہے کہ وہ خیر گناہ کار ہیں لیکن نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے، ان کے فرزند بے دین ہو جائیں. تو اکثر یہ جو ایتھیسٹ بنتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے سارے خاندان سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فیملی میں دوست احباب سب ان سے پھر جاتے ہیں. تو پھر یہ تو اکیلے رہ جاتے ہیں نا، پھر اسی سرکل میں چلے جاتے ہیں جو آن لائن ہوتا ہے نا ان کے اپنا، اس میں گے بھی آ جاتے ہیں، اس میں ٹرانسجینڈر سب جتنے دنیا کے حرامی ہیں ادھر اس سرکل میں موجود ہوتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں. تو پھر ان کو یہ شوق بھی ہوتا ہے نا کہ ہماری تعداد بڑھ جائے، میں کسی اور کو، اپنے بھائی کو بھی اپنا جیسا بناؤں، اپنے پڑوسی کو، ہاں کہ ہم نے غلط نہیں کیا، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ بھائی ہم نے غلط نہیں کیا، ہمارے پاس دلیل ہے. تو یہ بھی وجہ ہوتا ہے ان کے، کیونکہ یہ سوشلی مسلمان جو ان کو، ان کے معاشرے جو ڈسکارڈ کرتے ہیں نا، ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تو پھر یہ اپنے لیے کسی تلاش کریں نا ادھر ادھر سے کہ ہمارے دوست بن جائیں. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے نا، پہلے کسی کو ایتھیسٹ بناؤ، اپنے جیسا بناؤ،
تو یہ ان کی کوشش اس لیے بھی ہوتی ہے بیچاروں کی. جی ہاں. اور ان کو میں اتنا بلیم بھی نہیں کرتا نا, ان کو اتنا بلیم بھی نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو اعمال ہیں, مسلمانوں کا جو کردار ہے, ہمارے علماء کا, ہمارے سیاسی اور دینی تنظیموں کا جو کردار ہے, انہوں نے اسلام کو کافی بدنام کیا ہے. اسلام کے نام پہ مسلمانوں نے جو کیا ہے پچھلے 50 60 70 سال میں, بالخصوص پچھلے 40 سال میں, کہ وحشت, بربریت, اور یہ تو اگر کوئی اگر میں بھی مسلمان نہ ہوتا نا, میں دور سے میں کوئی کرسچن ہوتا, کوئی یہودی ہوتا, تو میں بھی دور سے دیکھتا, میں تو یہ کہتا کہ یہ دین جو ہے وحشت بربریت کا دین ہے. یہ دین جو ہے نا, یہ دین جو ہے یہ پاگل پن اور دیوانگی کا نام ہے. یہ دین کیسا ہے کہ اپنے آپ کو آپ آ جاؤ ہسپتال میں, اپنے آپ کو اڑا دو, پرائمری اسکول میں جاؤ, اللہ کی رضا کے خاطر, جنت میں 72 حوروں کے خاطر میں اپنے آپ کو وہاں پہ ڈیٹونیٹ کر دوں, اپنے آپ کو اڑا دوں, اور وہاں پہ کچھ بچوں کو بھی قتل کر دوں کیونکہ یہ فوجیوں کے بچے ہیں, یا اس طرح کی. یا بازار میں چلا جاؤں, وہاں پہ کوئی کار دھماکہ کر دوں, جو گاڑی کا دھماکہ ہوتا ہے نا. تو یہ اگر یہ واقعاً یعنی دین کی کافی بدنامی ہوئی ہے ان اعمال کی وجہ سے. تو ایک لحاظ سے ان لوگوں کا تھوڑا سا حق بھی بنتا ہے نا کہ مسلمانوں نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں کیا ہے, بالخصوص ہمارے سیاسی تنظیموں نے جو اسلام کو سیاسی بنا دیا جن لوگوں نے. جی سر, دنیا کے خاطر. بالکل. اللہ سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی اللہ توفیق دے ہدایت حاصل کرنے کی.